بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین، اگر ڈاٹس کو ملایا جائے تو ایک انتہائی خوفناک سازش ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک ہے۔ اسلامک ممالک کا کیا کردار سامنے آ رہا ہے، بیک اینڈ پہ کیا گیم چل رہی ہے۔ اس جنگ سے ایران، امریکہ، اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس سے اسلامک ممالک کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور خصوصاً پاکستان کو اس سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ لیکن جو ڈاٹس آج ہم کنیکٹ کریں گے، ان کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ بہت تشویشناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ نظیر، سب سے پہلے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو دی جانے والی تمام امداد اور سرمایہ کاری فوری طور پر معطل کر دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی مالی منصوبہ نہیں ہے، ہمارا پیسہ ٹیکس دینے والوں سے آتا ہے، اب مزید مفت فائدہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی سعودی عرب نے پاکستان کو امداد دینے سے اس کو روک دیا ہے، یعنی کہ اس کو روک دیا گیا کہ پاکستان کے پاس وعدہ پورا کرنے کے لیے کوئی مالی منصوبہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے ہم دفاعی طور پر ایک معاہدے کے اندر ہیں، ایک دوسرے کا دفاع ہم نے کرنا ہے، یہ معاہدہ ہمارا برقرار ہے۔ لیکن جہاں پر پاکستان کو فائدہ ہونا ہے تو ناظرین وہ فائدہ سعودی عرب بھی اس وقت اس کو جو ہے سسپینڈ کر رہا ہے، یعنی کہ روک رہا ہے۔ اب اس کی جانب اس کے علاوہ پاکستان کو کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں۔ ہمارے نامزد نوبل انعام کے امیدوار ٹرمپ نے ہمارا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ کیا دیوالیہ نکالا ہے؟ قطر نے پاکستان کو LNG کی فراہمی کا معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ پاکستان نے دوحہ میں قائم قطر انرجی کے ساتھ 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کی LNG کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں قدرتی گیس کی کھپت زیادہ ہے اور مقامی پیداوار کم ہے، تو ہر ماہ قطر سے 9 کارگو جہاز LNG لے کر آتے ہیں۔ یہی گیس کارخانوں اور عام صارفین کو فراہم کی جاتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملے کیے، جواب میں ایران نے قطر پر میزائل اور ڈرون داغے۔ LNG کی پیداوار متاثر ہوئی، قطر انرجی نے پیداوار کم کی اور ساتھ ہی پاکستان کے لیے معاہدوں کی شک فورس میجور کا اعلان کیا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق معاہدوں کی اس شک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے حالات جو ہمارے قابو میں نہ ہو۔ اب نئے ہرمز بند ہے، تیل اور LNG کی جہاز وہاں سے نہیں آ رہے۔ جن ملکوں کے پاس کھرے ڈالر پڑے ہیں وہ تو عالمی مارکیٹ سے اپنے لیے تیل گیس خرید لیں گے، مگر پاکستان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹرمپ کی ایران جنگ ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر چکی ہے، مگر یاد رکھیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ابھی ہفتہ 10 دن قبل ہی امریکی صدر کو مین آف پیس قرار دے چکے ہیں۔ ناظرین، یہ ٹائٹل دینا ہمارے لیے بہت افسوسناک ثابت ہوا ہے۔ ہم نے نوبل پرائز کے لیے ٹائٹل دیا، مین آف پیس کا ٹائٹل دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ دونوں ثابت نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے مسائل ہے۔ اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو ڈاٹس کنیکٹ کریں گے، ناظرین یہ بہت خوفناک ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال بھی ہے، ایک تشویش بھی ہے۔ مسلمان کس قدر زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے ہی دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے خلاف سازش کریں۔ آپ اس بات کا مطلب شاید سمجھ نہیں پائے ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ امریکی سینیٹر ہیں لنڈسے گرہم، ان کا کچھ انکشاف ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے ممالک ہمارے ساتھ جنگ میں تعاون کر رہے ہیں۔ اسلامی ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں تعاون نہیں کر رہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا کہنا ہے کہ سارے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارا اسلحہ کم سے کم استعمال ہو۔ اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ مسلم ممالک اس لیے تعاون کریں کہ امریکہ کا اسلحہ کم سے کم استعمال ہو۔ امریکی سینیٹر لنڈسے گرام کہتے ہیں کہ میری سعودی عرب سے بات ہوئی ہے کہ اس جنگ کے بعد ابراہیم اکارڈز میں شامل ہونے کے لیے قطاریں لگ جائیں گی۔ نظیر، اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس جنگ میں اس کا اگر نتیجہ اکارڈنگ ٹو امریکہ نکل آیا تو ابراہیم اکارڈز میں شامل ہونے کے لیے قطاریں لگ جائیں گی۔ نظیر، اس وقت امریکہ کے دعوے کو اگر سامنے رکھا جائے، اب امریکہ ایسے دعویٰ نہیں کرے گا۔ بظاہر جس طرح ایران تمام ممالک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ان ممالک کی زمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں، چونکہ سب چیزیں واضح ہیں، سامنے ہیں۔ لیکن امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری مدد کرے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب اگر یہ مدد کریں تو میں اب آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھتا ہوں، خبردار ہوشیار۔ اب جو ہے امریکن صحافی ٹکر کارسن، نظیر ان کی خبر اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے خبر دی ہے مسجد اقصی کے بارے میں، اور یہ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے، انتہائی خوفناک سازش ہے۔ اب ان کا کہنا کیا ہے؟ اب ان کا کہنا ہے کہ ٹیمپل ماؤنٹ یعنی کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی سازش ہے۔
اسرائیلی خود مسجد اقصی پر حملہ کریں گے اور الزام ایران پر لگا دیں گے، پھر عرب ممالک ایران پر حملہ کر دیں گے۔ اب نظر اس بات سے اندازہ لگائے کہ اسرائیل جو ہے وہ خود مسجد اقصی پر حملہ کرے گا، اسے شہید کرے گا، اس کے بعد عرب ممالک کہیں گے کہ ایران نے شہید کیا ہے، پھر عرب ممالک اس بات کو بنیاد بنا کر ایران پر حملہ کر دیں گے۔ اب ناظرین کون سی بنیاد ہم بنا رہے ہیں؟ مسجد اقصی کی شہادت ہماری سازش کا حصہ ہوگی اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے کہ جو بھی ٹکر کارسر کا کہنا ہے، تو اس بات کو اگر صحیح مان لیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے، ایسی منصوبہ ہے اسرائیل کا، اور اس کے اوپر اسلامی ممالک یہی سمجھیں گے یا ان کے ساتھ شامل ہیں، دونوں کنڈیشن میں کیا اس منصوبے کو کہیں پر بھی عمل درآمد اس پر ہونا چاہیے؟ کیا مسجد اقصی کی شہادت کے اوپر بھی ہم سیاست کریں گے، ہم سازش کریں گے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے؟ نظر یہ منصوبہ بہت خوفناک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے علاوہ کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ ایک جانب یہ ہے کہ یہ تمام ممالک، امریکہ کا دعویٰ کرنا ہے یہ تمام ممالک میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دوسری جانب منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی شہادت کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا کر مسلم ممالک اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ لیکن ناظرین اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوسری جانب سعودی عرب، یہی بھی ٹکر کارسن کا کہنا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر موساد کے ایجنٹ موجود تھے جو کہ وہاں پر بم بلاسٹ کرنے گئے اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اب سعودی عرب نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی ماہر نے العربیہ کو سعودی عرب قطر میں موساد کے ایجنٹوں کی گرفتاری کی تصدیق کر دی، وہ انہیں ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کے لیے جھوٹے فلیگ بموں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسرائیل کے خود دفاع کا مطلب ہمیشہ باقی سب کو اپنی جنگ لڑنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت سعودی عرب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ موساد کے ایجنٹ انہوں نے گرفتار کیے ہیں اور وہ وہاں پر بم بلاسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی دھماکے کرنے آئے تھے۔ یہ اب تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایک جانب سعودی عرب بھی جانتا ہے کہ اسرائیل ان کے بھی خلاف سازش کر رہا ہے، دوسری جانب اگر یہ سارے مسلم ممالک اس سازش میں شامل ہیں تو پھر ناظرین یہاں پر سوال سب سے پہلا کیا اٹھتا ہے؟ کیا ہم ایز اے مسلمان کہیں پر ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ مسلم ممالک اگر اس سازش میں بھی شریک ہو گئے تو کیا مسلمان کہلانے کے لائق رہیں گے؟ کیا ایک ایران کو نیچے دکھانے کے لیے ہم مسجد اقصی کی شہادت کے اوپر بھی ایگری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال بھی ہے، تشویشناک سوال ہے۔ اب ناظرین یہ تو خبریں ہیں، کچھ دعوے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو مسلم ممالک اس وقت واقعی لگ رہا ہے کہ جیسے ایران کے خلاف زیادہ بول رہے ہیں اور ایران کے خلاف ہوتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر سازش کے اندر کچھ نہ کچھ شامل ضرور ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے انوار الحق کاکڑ کا ایک بیان رکھتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک اسٹریٹجسٹ کے طور پر ابھرے ہیں۔ امریکہ، چین، ایران، عرب ممالک بھی ان کی قیادت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جنگ کے ماحول میں وہ نیوکلیس کے طور پر سامنے آئیں گے اور خطے کی تمام طاقتیں انہی سے مشاورت کریں گی، یہ انوار الحق کا دعویٰ کرنا ہے۔ اب اس دعوے کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو بہت ہی پازیٹیو ہے لیکن دوسری جانب مطلب نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس دعوے کے اوپر سوشل میڈیا پر تنقید کا عمل جاری ہے جس میں نیگیٹو پہلو کو زیادہ ابھارا جا رہا ہے۔ نظیر اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان